اولاد کی چاہت۔ جب زبیدہ کی شادی ہوئی تو اس کی عمر 25 برس کی تھی۔ اس کے ماں باپ تو یہ چاہتے تھے کہ 17 برس کے ہوتے ہی اس کا بیاہ ہو جائے، مگر کوئی مناسب رشتہ ملتا ہی نہیں تھا۔ اگر کسی جگہ بات طے ہونے پہ آتی تو کوئی ایسی مشکل پیدا ہو جاتی کہ رشتہ منع ہو جاتا۔ آخر جب زبیدہ 25 برس کی ہو گئی تو اس کے باپ نے ایک رشتہ قبول کر لیا۔ اس کی عمر 35 برس کے قریب قریب تھی، یا شاید اس سے بھی زیادہ ہو۔ مارکیٹ میں کپڑے کی تھوک فروشی کی دکان تھی، ہر ماہ 500-600 روپے کما لیتا تھا۔ زبیدہ بڑی فرما بردار لڑکی تھی۔ اس نے اپنے والدین کا فیصلہ منظور کر لیا، چنانچہ شادی ہو گئی اور وہ اپنے سسرال چلی گئی۔ اس کا خاوند ہسبینڈ، جس کا نام عمیر تھا، بہت شریف اور محبت کرنے والا ثابت ہوا۔ زبیدہ کی ہر چیز کا خیال رکھتا، کپڑے کی کوئی کمی نہیں تھی، حالانکہ دوسرے لوگ اس کے لیے ترستے تھے۔ وہ اپنے میکے ہر ہفتے جاتی۔ ایک دن وہ گئی تو اس کے قدم رکھتے ہی رونے کی آواز سنی۔ اندر گئی تو اسے معلوم ہوا کہ اس کا باپ اچانک دل کی حرکت بند ہونے کی وجہ سے مر گئے ہیں۔ اب زبیدہ کی ماں اکیلی رہ گئی تھی۔ گھر میں سوائے ایک نوکر کے اور کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنے شوہر سے درخواست کی کہ وہ اسے اجازت دیں کہ وہ اپنی بیوہ ماں کو اپنے پاس بلا لے۔ عمیر نے کہا، اجازت لینے کی کیا ضرورت تھی، یہ تمہارا گھر ہے اور تمہاری ماں میری ماں، جاؤ انہیں لے آؤ، جو سامان وغیرہ ہوگا اس کو یہاں لانے کا بندوبست میں ابھی کیے دیتا ہوں۔ زبیدہ بہت خوش ہوئی۔ گھر کافی بڑا تھا، 2-3 کمرے خالی پڑے تھے۔ وہ تانگے میں گئی اور اپنی ماں کو ساتھ لے آئی۔ عمیر نے سامان اٹھوانے کا بندوبست کر دیا تھا، چنانچہ وہ بھی پہنچ گیا۔ زبیدہ کی ماں کے لیے کچھ سوچ وچار کے بعد ایک کمرہ مختص کر دیا گیا۔ وہ بہت شریف تھیں، اپنے داماد کے حسن سلوک سے بہت متاثر ہوئیں۔ اس کے جی میں کئی مرتبہ یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اپنا سارا زیور، جو کئی ہزاروں کی مالیت کا تھا، اس کو دے دیں کہ وہ اپنے کاروبار میں لگائے اور زیادہ کمائے، مگر وہ تھوڑی کنجوس تھی۔ ایک دن اس نے اپنی بیٹی سے کہا، مجھے یہاں آئے 10 مہینے ہو گئے ہیں، میں نے اپنی جیب سے ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کیا، حالانکہ تمہارے مرحوم باپ کے چھوڑے ہوئے 10,000 روپے میرے پاس موجود ہیں اور زیور الگ۔ زبیدہ انگیٹھی کی کوئلے پر پھلکا سینک رہی تھی۔ ماں، تم کیسی باتیں کرتی ہو، کیسی ویسی میں نہیں جانتی، میں نے یہ سب روپے عمیر کو دے دیے ہوتے، مگر میں چاہتی ہوں کہ تمہارا کوئی بچہ پیدا ہو، یہ سارا روپے اس کو تحفے کے طور پر دوں۔ زبیدہ کی ماں کو اس بات کا بڑا خیال تھا کہ ابھی تک بچہ پیدا کیوں نہیں ہوا۔ شادی قریب 2 برس ہو چکے تھے، مگر بچے کی پیدائش کے آثار ہی نظر نہیں آتے تھے۔ وہ اسے کئی حکیموں کے پاس لے گئیں، کئی معجونیں، کئی کورس کھلوائے، مگر کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ آخر اس نے پیروں فقیروں سے رجوع کیا، ٹونے ٹوٹکے استعمال کیے، تعویذ دھاگے، مگر مراد پوری نہ ہوئی۔ زبیدہ اس سے تنگ آ گئی۔ ایک دن چنانچہ اس نے اکتا کر کہا، چھوڑو اس قصے کو، بچہ نہیں ہوتا تو نہ ہو۔ بوڑھی ماں نے منہ بسور کر کہا، بیٹا یہ بڑا قصہ ہے، تمہاری عقل کو معلوم نہیں کیا ہوا، تم اتنا نہیں سمجھتی کہ اولاد کا ہونا کتنا ضروری ہے، اسی سے تو انسان کی زندگی کا باغ ہرا رہتا ہے۔ زبیدہ نے پھل کا چنگیر میں رکھا، میں کیا کروں، بچہ پیدا نہیں ہوتا، اس میں میرا کیا قصور۔ بڑھیا نے کہا، قصور کسی کا نہیں بیٹی، بس صرف ایک اللہ کی مہربانی چاہیے۔ زبیدہ اللہ میاں کے حضور ہزاروں مرتبہ دعائیں مانگ چکی تھی کہ وہ اپنے فضل و کرم سے اس کی گود ہری کرے، مگر ان دعاؤں سے کچھ نہ ہوا۔ جب اس کی ماں نے ہر روز اس بچے کی پیدائش کے متعلق بات کرنی شروع کی تو اس کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ وہ بنجر زمین ہے جس میں کوئی پودا اگ ہی نہیں سکتا۔ راتوں کو وہ عجیب عجیب خواب دیکھتی، بڑے اٹ پٹانگ قسم کے۔ کبھی یہ دیکھتی کہ وہ صحرا میں کھڑی ہے، اس کی گود میں گلگوتھنا سا بچہ ہے جسے وہ ہوا میں اتنی زور سے اچھالتی ہے کہ وہ آسمان تک پہنچ کر غائب ہو جاتا ہے۔ ایسا خواب دیکھ دیکھ کر اس کا دل و دماغ غیر متوازن ہو گیا۔ بیٹھے بیٹھے اس کے کانوں میں بچے کے رونے کی آواز آنے لگی اور وہ اپنی ماں سے کہتی ہے، کس کا بچہ رو رہا ہے۔ اس کی ماں اپنے کانوں پر زور دے کر آواز سننے کی کوشش کرتی، کچھ سنائی نہ دیتا تو کہتی، کوئی بچہ نہیں رو رہا، نہیں ماں کوئی رو رہا ہے، بلکہ ہلکان ہوئے جا رہا ہے رو رو کے۔ اس کی ماں کہتی، یا تو میں بہری ہو گئی یا تمہارے کان بج رہے ہیں۔ زبیدہ خاموش ہو گئی، لیکن اس کے کانوں میں دیر تک کسی بچے کے رونے اور بلکنے کی آواز آتی رہی۔ اس کو کئی بار یہ بھی محسوس ہوا کہ اس کی چھاتیوں میں دودھ اتر رہا ہے، جس کا ذکر اس نے اپنی ماں سے نہ کیا، لیکن جب وہ اندر اپنے کمرے میں تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے گئی تو اس نے کرتا اٹھا کر دیکھا، اس کی چھاتیاں ابری ہوئی تھیں۔ بچے کے رونے کی آواز اس کے کانوں میں اکثر ٹپکتی رہتی، لیکن اب وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ سب وہم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے دل و دماغ پر مسلسل ہتھوڑے پڑتے رہے کہ اس کا بچہ کیوں نہیں ہوتا، اور وہ خود بھی بڑی شدت سے وہ محسوس کرتی ہے، جو کسی بیاہی عورت کی زندگی میں نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اب اداس رہنے لگی۔ محلے میں بچے شور مچاتے تو اس کے کان پھٹنے لگتے۔ اس کا جی چاہتا کہ باہر نکل کر ان سب کا گلا گھونٹ ڈالے۔ اس کے شوہر عمیر کو اولاد کی فکر نہ تھی، وہ اپنے روزگار میں مصروف تھا۔ کپڑے کے بھاؤ روز بروز بڑھ رہے تھے۔ آدمی ہوشیار تھا، اس لیے اس نے کپڑے کا کافی ذخیرہ جمع کر رکھا تھا۔ اب اس کی آمدنی پہلے سے دوگنی ہو گئی تھی، مگر آمدنی کی زیادتی سے زبیدہ کو
کوئی خوشی نہیں تھی۔ اب اس کا شوہر نوٹوں کی گڈی اس کو دیتا تو اس کو اپنی جھولی میں ڈال کر دیر تک انہیں لوری دیتی رہتی، پھر انہیں اٹھا کر کسی خیالی جھولے میں بٹھا دیتی۔ ایک دن عمیر نے دیکھا کہ وہ نوٹ جو اس نے اپنی بیوی کو لا کر دیے تھے دودھ کی پتیلے میں پڑے، اور بہت حیران ہوا یہ کیسے پہنچ گئے۔ چنانچہ اس نے زبیدہ سے پوچھا، یہ نوٹ دودھ کے پتیلے میں کس نے ڈالے؟ زبیدہ نے جواب دیا، بچے بڑے شریر ہیں، یہ حرکت انہی کی ہوگی۔ عمیر حیران ہوا، لیکن یہاں بچے کہاں ہیں؟ زبیدہ اپنے خاوند سے کہیں زیادہ حیران ہوئی، ہمارے بچے، آپ بھی کیسی باتیں کرتے ہیں، ابھی اسکول سے واپس آتے ہوں گے، ان سے پوچھوں گی کہ یہ حرکت کس کی تھی۔ عمیر سمجھ گیا اس کی بیوی کے دماغ کا توازن قائم نہیں، لیکن اس نے اپنی ساس سے اس کا ذکر نہ کیا۔ وہ بہت کمزور عورت تھی۔ وہ دل ہی دل میں زبیدہ کی دماغی حالت پر افسوس کرتا رہا، مگر اس کا علاج اس کے بس میں نہیں تھا۔ اس نے اپنے کئی دوستوں سے مشورہ لیا، ان میں سے چند نے اس سے کہا کہ پاگل خانے میں داخلہ کرا دو، مگر اس کے خیال ہی سے اسے وحشت ہوتی تھی۔ اس نے دکان پر جانا چھوڑ دیا، سارا وقت گھر رہتا اور زبیدہ کی دیکھ بھال کرتا کہ وہ کسی روز کوئی خطرناک حرکت نہ کر بیٹھے۔ اس کے گھر پر ہر وقت موجود رہنے سے زبیدہ کی حالت تھوڑی درست ہو گئی، لیکن اس کو اس بات کی فکر تھی کہ دکان کا کاروبار کون چلا رہا ہے، کہیں وہ آدمی جس کو یہ کام سپرد کیا گیا گبن تو نہیں کر رہا۔ اس نے چنانچہ کئی مرتبہ اپنے خاوند سے کہا، دکان پر تم کیوں نہیں جاتے ہو؟ میں نے اسے بڑے پیار کے ساتھ کہا، جانا، میں ابھی کام کر کے تھک گیا ہوں، اب تھوڑے دن آرام کرنا چاہتا ہوں، مگر دکان کس کے سپرد ہے؟ میرا نوکر ہے، وہ سب کام کرتا ہے، کیا ایماندار ہے؟ ہاں ہاں، بہت ایماندار ہے، پائی پائی کا حساب دیتا ہے۔ تم کیوں فکر کرتی ہو؟ زبیدہ نے بہت پریشان ہو کر کہا، مجھے کیوں فکر نہ ہو، بال بچے دار ہوں، مجھے اپنا تو کچھ خیال نہیں، لیکن ان کا ہے۔ یہ آپ کا نوکر اگر آپ کا روپیہ مار گیا تو یہ سمجھیے کہ بچوں۔ عمیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زبیدہ، ان کا اللہ مالک ہے، ویسے میرا نوکر بہت وفادار اور ایماندار ہے، تمہیں کوئی تردد نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے تو کسی قسم کا تردد نہیں ہے، لیکن ایک ماں کو اپنی اولاد کے لیے سوچنا ہی پڑتا ہے۔ عمیر بہت پریشان تھا کہ کیا کرے۔ زبیدہ سارا دن اپنے خیالی بچوں کے کپڑے سیتی رہتی، ان کی جرابیں دھوتی، ان کے لیے اونی سویٹر بنتی۔ کئی بار اس نے اپنے خاوند سے کہہ کر چھوٹے سائز کی چھوٹی چھوٹی سینڈلیں منگوائی، جنہیں وہ ہر صبح پالش کرتی تھی۔ عمیر یہ سب کچھ دیکھتا اور اس کا دل رونے لگتا، اور وہ سوچتا ہے کہ شاید اس کے گناہوں کی سزا اس کو مل رہی ہے۔ یہ گناہ کیا تھے، اس کا علم عمیر کو نہیں تھا۔ ایک دن اس کا ایک دوست اس سے ملا جو بہت پریشان تھا۔ عمیر نے اسے پریشانی کی وجہ دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ اس کا ایک لڑکی سے جسمانی تعلقات ہو گیا تھا، وہ حاملہ ہو گئی۔ تمام کوشش کی مگر کامیاب نہیں۔ عمیر نے اس سے کہا، دیکھو، اسقاط نہ کرنا، بچہ پیدا ہونے دو۔ اس کے دوست کو ہونے والے بچے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ کہا، میں بچے کا کیا کروں گا، تم مجھے دے دینا۔ بچہ پیدا ہونے میں کچھ دیر تھی۔ اس دوران عمیر نے اپنی بیوی زبیدہ کو یقین دلایا کہ وہ حاملہ ہے اور 1 ماہ کے بعد اس کا بچہ پیدا ہو جائے گا۔ زبیدہ بار بار کہتی، مجھے اب زیادہ اولاد نہیں چاہیے، پہلے ہی کیا کم ہے۔ عمیر خاموش رہتا۔ اس کے دوست کی معشوقہ کے لڑکا پیدا ہوا، جو عمیر نے زبیدہ کے پاس، جو کہ سو رہی تھی، لٹا دیا اور اسے جگا کر کہا، زبیدہ، تم کب تک بے ہوش پڑی رہو گی؟ یہ دیکھو تمہارے پہلو میں کیا ہے۔ زبیدہ نے کروٹ بدلی اور دیکھا ایک ننھا منھا بچہ ہاتھ پاؤں مار رہا۔ عمیر نے اس سے کہا، لڑکا ہے، خدا کے فضل و کرم سے ہمارے 5 بچے ہو گئے ہیں۔ زبیدہ بہت خوش، یہ لڑکا کب پیدا ہوا؟ صبح 7 بجے، اور مجھے اس کا علم ہی نہیں، میرا خیال ہے درد کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی ہوگی۔ عمیر نے کہا، ہاں، کچھ ایسی ہی بات تھی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے سب ٹھیک ہو گیا۔ دوسرے روز جب عمیر اپنی بیوی کو دیکھنے گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ لہو لہان ہے، اس کے ہاتھ میں اس کا کٹ تھروٹ استرا ہے، وہ اپنی چھاتیاں کاٹ رہی ہے۔ عمیر نے اس کے ہاتھ سے استرا چھین لیا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ زبیدہ نے اپنے پہلو میں لیٹے ہوئے بچے کی طرف دیکھا اور کہا، ساری رات بلکتا رہا، لیکن میری چھاتیوں میں دودھ نہ اترا، لعنت ہے ایسی۔ اس سے آگے وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ خون سے لتھڑی ہوئی ایک انگلی اس نے بچے کے منہ کے ساتھ لگا دی، بچہ اسے چوسنے لگا اور زبیدہ ہمیشہ کے لیے سو گئی۔